اللہ رب العزت نے فطری طور پر عورت میں فرما برداری، محبت اور شفقت کا جذبہ رکھا ہے، اور اس کو زندگی میں 3 طرح کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ مثلا والد، بھائی، خامند، ان کے سامنے فرما برداری کا، والدہ، بہن اور دوسری عورتوں کے ساتھ محبت کا، اور اولاد کے ساتھ شفقت کا۔ تو چونکہ اس کی زندگی کے 3 رخ ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہر عورت کے اندر یہ تینوں جذبے رکھ دیے۔ فرما بردار طبیعت اتنی ہوتی ہے کہ اپنے والد کی فرما برداری کرتی ہیں، اور جس دن والد کی وفات ہوتی ہے اپنے بھائی کی فرما برداری شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے سے عمر میں چھوٹا بھی ہو تو بھی اس کی بات مانتی ہیں، اس کو اپنی باپ کی جگہ سمجھتی ہیں۔ شفقت کا جذبہ ایسا کہ پرایا بچہ بھی رو پڑے تو دل کو کچھ ہوتا ہے، عورت کسی بچے کو روتا دیکھنا برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ بحیثیت بیوی، دین اسلام کی نظر میں سب سے اچھی بیوی وہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر 4 صفات ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ دین کے معاملے میں خامند کی مددگار ہو، دین کے معاملے میں خامند کی مددگار ہو۔ مثلا خامند بچوں کی نیک تربیت چاہتا ہے، بچوں کو دین پڑھانا چاہتا ہے، دین کی کوئی بھی نیت بندے کے اندر ہے تو یہ بیوی اس کی وزیر، اس کی مشیر بن کے کام کرے۔ گائیڈ لائنز خامند کی ہوں گی اور یہ عورت اس کی معاون بن کے کام کرے گی۔ دوسری صفت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی ایسی ہو کہ اس کو دیکھو تو دیکھنے سے دل خوش ہو جائے۔ ذہن میں رکھنا کہ خوبصورت بیوی کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور خوب سیرت بیوی کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں رشک کمر ہیں، چاند جیسی خوبصورت ہوتی ہیں، مگر ضد بازی ہوتی ہے اور خامند کے ساتھ ہر وقت جھگڑا فساد کرتی ہیں، تو خامند ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں گہرائی دیکھیے، حسن دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کی دوسری صفت یہ کہ جس کو دیکھنے سے دل خوش ہو۔ واقعی جو خدمت زیادہ کرے، جو وفادار زیادہ ہو، جو بات مانے، جس میں نیکی زیادہ ہو، اس چہرے پر نظر پڑے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو گویا بیوی کے اندر دوسری صفت یہ کہ وہ ایسی نیکوکار، پرہیزگار اور خدمت گزار ہو کہ خامند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بیوی میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے میاں کی بات مانتی ہو۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے رب کریم نے مرد کو امیر بنا دیا۔ آج چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کو انچارج بناتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی کام کا کوئی بھی انچارج نہ ہو تو پھر سبھی انچارج بن جاتے ہیں۔ فیکٹریاں لوگ بناتے ہیں تو اس میں بھی مینیجر ہوتا ہے جو سب کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے، سب کی کیئر ٹیکنگ کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے بزنس کو۔ اللہ رب العزت نے بھی چھوٹے سے گھرانے میں مینیجر بنا دیا، امیر بنا دیا، اور یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کو عطا کی۔ عورت کو نہ بنانے میں 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ امیر بنتی تو باہر کے کاموں کو کیسے سمیٹ پاتی، اور دوسرا یہ کہ طبعاً عورت نرم مزاج ہوتی ہے، جلدی متاثر ہو جاتی ہے، جذبات میں جلدی آ جاتی ہے، لہذا اس کے فیصلے بڑے جلدی ہوتے ہیں۔ اگر طلاق کا حق کبھی عورت کو دے دیا جائے تو مرد تو زندگی میں 3 طلاقیں دیتا ہے، یہ ایک دن میں 300 طلاقیں دے کر دکھا دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنایا اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر قوام بنا دیا، یعنی وہ ان کے گھر کی زندگی کے قیام کا سبب ہیں، ان کے امیر ہیں۔ تو جب پروردگار نے ڈیسیژن فرما دیا، اب جھگڑے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ خواہ مخواہ بیوی الجھتی پھرے کہ میری بات مانی جائے، میرا ہاتھ اوپر رہے، یہ خواہ مخواہ کی زندگی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ نیک بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو بڑا بنا کے رکھے کہ اس لیے اللہ نے اسے بڑا بنایا۔ چنانچہ کتنی ایسی نیک بیویاں ہیں کہ اپنے خاوند سے تعلیم یافتہ بھی زیادہ ہوتی ہیں، اپنے خاوند سے ان کو ذہانت، عقل مندی، ہر اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہوتی ہے،
مگر ان کو دیکھا کہ ہر بات میں وہ پگڑی اپنے خاوند کے سر پہ باندھتی ہیں، ہر بات اپنے خاوند کے ذریعے سے کرواتی ہیں، لوگوں کی نظر میں اس کو بڑا بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس عورت سے کہ جو کام تو خود سمیٹے اور کریڈٹ اپنے میاں کو دے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا۔ آج کل کی ایک بڑی مصیبت جو شیطان نے ڈالی وہ یہ کہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی یہ طے ہی نہیں کر پاتے کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی جماعت میں کوئی امیر ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد امیر کے ساتھ ہوتی ہے، امیر جو بھی فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی۔ تو گھر میں خاوند امیر کی مانند ہے، لہذا جو فیصلہ خاوند کرے گا برکت اس میں ہوگی۔ ممکن ہے بیوی اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے کوئی اور مشورہ لے کر آئے جو ظاہر میں اچھا نظر آتا ہو، مگر اس بات کو بیوی نے منوا بھی لیا زبردستی تو اس میں برکت نہیں ہوگی جب تک خاوند کا اپنا بھی ڈیسیژن وہی نہ ہو۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ جو کام بھی کرنا چاہتی ہے اپنے خاوند کو پیش کرے اور اس کو اپنے ساتھ ملائے، کانفیڈنس میں لے، اس کے دل کو خوش کر کے اس سے وہ فیصلہ کروائے تاکہ اس فیصلے کے اندر برکت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ممکن ہے تم ایک چیز کو پسند کرو تمہارے لیے اس میں شر ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے اس میں خیر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ لہذا گھروں میں عورتیں جو مشورے کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، وہ اپنی ظاہری نظر کے طور پر کرتی ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اس مشورے میں برکت بھی اللہ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے۔ تو نیک بیوی اپنے مشورے میں برکت دلوانے کے لیے اپنے میاں کو مناتی ہے، اور میاں کو منا لینا نیک بیویوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ ایک وقت میں نہ بھی کہتا ہے کسی بات پر، تو جب وہ بیوی سے خوش ہوتا ہے تو وہ 2 دفعہ ہاں کرے گا۔ تو اس لیے ذرا خاوند کی طبیعت کو سمجھنا اور موقع مناسب کے محل بات کرنا یہ اچھی عادت ہے۔ موقع محل کے مناسب کی گئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے۔ چنانچہ نیک بیوی کی تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے خاوند کی بات ماننے والی ہو، اس کے اندر مان کے چلنے کا جذبہ ہو، اور وہ یہی سمجھے کہ میرے پروردگار کا حکم ہے، میں مان کے چلوں گی تو اس میں میرے لیے برکت ہوگی۔ چوتھی صفت یہ بتائی کہ نیک بیوی کی چوتھی صفت یہ کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اس عنوان پر تو کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جیسے مردوں کا جہاد میدان جنگ میں جا کر ہوتا ہے، عورت کا جہاد گھر میں رہ کے ہوتا ہے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے معاملے میں۔ تو 4 علامتیں نیک بیوی کی بتائی گئیں۔ دین میں خاوند کی مددگار ہو، اتنی نیکوکار ہو کہ خاوند کی نظر چہرے پہ پڑے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور اس کے اندر بات کو ماننے کا جذبہ ہو، اور وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ صداقت ہو تو دل سینوں میں کھچنے لگتے ہیں واعظ، صداقت ہو تو دل سینوں میں کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے گر مانی نہیں جاتی۔ اگر خاوند کسی وقت حقیقت کو ماننے سے انکار بھی کرتا ہے تو نیکوکاری اخلاص کی برکت بالآخر خاوند کے دل کو ماننے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو نیک بیوی اپنی نیکوکاری کی وجہ سے اپنے میاں کے دل پہ حکومت کرتی ہے۔ گو کہ خاوند گھر کا امیر ہے اور گھر کا بڑا ہے، مگر نیک بیوی اپنی نیکوکاری، اپنی پرہیزگاری، اپنی فرما برداری کی وجہ سے اپنے میاں کے دل پہ حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں بڑا خوش نصیب ہے۔ سچ بات تو یہی ہے کہ خوش نصیب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے۔ پھر سنیے، خوش نصیب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے نصیب کے اوپر خوش ہو جائے۔ تو جب لڑکی کی شادی ماں باپ نے مشورے کے ساتھ کر دی، اب خاوند جیسا بھی ہے بس اس کے اوپر خوش ہو جائیے۔ بعض لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ ساری عمر اسی شکوے میں ہی رہتی ہیں کہ ہمارا خاوند اچھا نہیں چنا گیا، حالانکہ ابتدا میں جب منگنی ہوئی خود بھی خوش تھیں، والدین بھی خوش تھے، سارے خوش تھے۔ اب یہ تو مقدر کی بات ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے۔
بس اس کو خوشی سے قبول کر لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں کیسے آتی ہیں۔ آپ اپنی نیکوکاری کے ذریعے سے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنا سکتی ہیں۔ دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے کردار کی عظمت کی وجہ سے اپنے میاں کا دل جیت لیں۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اگر تم حسن میں دوسروں سے زیادہ نہیں تو کم از کم حسن سیرت میں ہی دوسروں سے زیادہ بن کے دکھا دو۔ یہ تو بندے کے بس میں ہوتا ہے کہ اچھی عادات کو اپنائے، اچھے اخلاق کو اپنائے، حتیٰ کہ حسن خلق میں دوسروں سے بڑھ جائے۔ سیرت اگر بری ہو تو صورت کو کیا کریں، سیرت اگر بری ہو تو صورت کو کیا کریں، آنکھوں میں کیا جچے گا جو دل سے اتر گیا۔ تو اگر کوئی عورت اپنی مزاج کی تیزی کی وجہ سے، زبان کی تیزی کی وجہ سے، نالائکیوں کی وجہ سے خاوند کے دل سے اتر گئی تو وہ اس کی آنکھوں میں کیا جچے گی۔ اس لیے حسن صورت کی نسبت حسن سیرت کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو حسن سیرت سے دل بندے کا خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سیرت اور اخلاق کا حسن پیدا کرے تاکہ وہ گھر کے اندر پرسکون فضا کو قائم رکھ سکے۔ ایک نکتے کی بات عرض کرتا چلوں، ہمارے مشائخ نے کتابوں میں لکھا کہ عورت اگر اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ راہ سلوک کی تمام منزلیں طے کر سکتی ہے۔ عورت اگر اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو تو وہ راہ سلوک جس کو مرد بڑے بڑے مجاہدوں کے بعد جا کر طے کرتے ہیں، عورت اپنے خاوند کی اطاعت کے ذریعے وہ سب منزلیں طے کر سکتی ہے۔ بلکہ یہ عاجز تو یوں کہتا ہے کہ عورت کو خاوند کی اطاعت سے اتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے جتنا کہ مرشد کی اطاعت سے بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ خاوند ہر وقت گھر میں ہے۔ خاوند کی کڑوی کسیلی سن لینا، اس کا نفس کے اوپر اثر زیادہ پڑتا ہے۔ میں مرتی ہے، انسان اپنے نفس کو مٹا سکتا ہے آسانی سے۔ تو جیسے مردوں کے لیے کہا گیا کہ وہ کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دیں، اسی طرح عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے اپنے نفس کو پامال کر دیں۔ مگر آج کی عورتیں تو یہ چاہتی ہیں کہ بس میاں کا دل مٹھی میں ہو اور جیسے چاہیں اسے نچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدسی نعمتوں کے لیے مردوں کو بنایا۔ قدسی نعمت سے مراد معرفت الہی۔ مرد لوگ معرفت الہی کے زیادہ قدردان ہوتے ہیں، اور حصی نعمتیں، روٹی کپڑا مکان، ان نعمتوں کی قدردان عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے دیکھا کہ مردوں کو معرفت الہی کا شوق زیادہ ہوتا ہے من حیث الجماعت، اور عورتوں کو من حیث الجماعت روٹی کپڑا مکان کی نعمتوں کا انتظار زیادہ ہوتا ہے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے میاں کے مزاج کو پہچانے تاکہ گھر کے ماحول کو اچھا رکھ سکے، اپنے میاں کے سامنے سچ کی زندگی گزارے۔ بات کو بدل کے کرنا، بات کو چھپا لینا، یہ حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے۔ تو خاوند کے سامنے جب عورت نے خود ہی جھوٹ بولنے کی عادت ڈال لی تو پھر اس کی بے برکتی پوری زندگی میں پڑے گی۔ تکلیف اٹھا لینا بہتر ہے ذلت کے اٹھا لینے سے۔ یاد رکھیں، انسان جتنی محنت اپنی خامی کو چھپانے کے لیے کرتا ہے، اس سے آدھی محنت کے ساتھ وہ خامی دور ہو سکتی ہے۔ چاہیے کہ خاوند کی بات کو توجہ سے سنے، اور اگر کسی وقت خاوند نے غصے میں کوئی بات کر بھی دی تو خاموشی اختیار کرے۔ جب خاموشی اور اعتراف کی بجائے دفاع شروع ہو جائے تو یہ سمجھیے کہ جنگ کا بگل بج گیا۔ آپ کو اگر اپنے خاوند کی کسی بات پر اعتراض ہے تو آپ محبت کے ذریعے اپنے خاوند کو قریب کیجیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بیوی کو دل میں شک ہے کہ خاوند باہر کہیں غلط قسم کا تعلق بنا چکا ہے، اب اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ محبت سے اپنے خاوند کو اتنا قریب کر لو کہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ خاوند سے جھگڑا شروع کر دو۔ اکثر بیویاں سمجھداری سے کام لینے کی بجائے الٹے جھگڑے کر کے اپنے کیس کو خراب کر لیتی ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ اگر پتہ چل جائے کہ کشتی کے نیچے سوراخ ہے تو یہ فیصلہ کرنے کی بجائے کہ یہ سوراخ کیسے ہوا،
پہلی بات یہ کہ اس سوراخ کو بند کرو۔ تو اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ خامند کے کریکٹر کی کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے تو یہ جھگڑا کرنے کی بجائے کہ یہ سوراخ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، پہلے اس سوراخ کو بند کرو تاکہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ اور وہ سوراخ اسی طرح بند ہوتا ہے کہ جب بیوی پہلے سے زیادہ محبت دے تاکہ خامند کا دل باہر کی بجائے گھر میں اٹک جائے۔ جس خطرے کا بروقت احساس ہو جائے سمجھ لو کہ وہ خطرہ ٹل گیا۔ چند اہم باتیں کہ آپ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کے میاں کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو۔ مثلاً خامند کو یہ شک ہو کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، خامند کو شک ہو کہ یہ پیسے کو چھپا لیتی ہے، خامند کو یہ شک ہو کہ جن لوگوں سے تعلق کو میں ناپسند کرتا ہوں یہ ان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس قسم کا کوئی بھی شک خامند کے دل میں پیدا مت ہونے دیجئے، اس لیے کہ جس دل میں شک جگہ بنا لے اس دل سے محبت رخصت ہو جاتی ہے۔ نیک بیوی کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خامند کو تو 10 باتیں بتائی تھیں مگر بیوی کو 20 بتاتے ہیں تاکہ اس کو کام ذرا آسان مل جائے اور سبق یاد رکھنا آسان ہو۔ سب سے پہلی بات کہ گھر میں جو کھانا بناتی ہیں عورتیں، یہ لوگوں کے جسموں میں جاتا ہے اور یہی ان کے جسم کی غذا بنتا ہے۔ اس کھانے کے گھر کے لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں۔ اگر کھانے میں طہارت کا خیال نہ رکھیں، اگر پکاتے ہوئے غفلت کے ساتھ پکائیں تو یہ کھانا ان کے جسم میں جا کر نور پیدا کرنے کی بجائے ظلمت پیدا کرتا ہے۔ لہذا عورتوں کی پہلی ذمہ داری کہ کھانے کو ذکر فکر کی کیفیت میں بنائیں تاکہ مردوں کے دلوں پر نیکی کے اثراتوں اور گناہوں کی ظلمت چھٹ جائے۔ چنانچہ نیک بیویاں کھانا بناتے ہوئے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ کراچی کے ایک صاحب کے ہاں دعوت ہوئی، کہنے لگے حضرت آپ کا کھانا بناتے ہوئے میری اہلیہ نے 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی۔ صحابیات کا بھی یہی طریقہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابیہ تنور پر روٹی لگوانے بیٹھی، جب لگ گئی تو روٹی اٹھا کر سر پر رکھی روٹی کی ٹوکری اور کہنے لگی لے بہن میں چلتی ہوں، میری روٹیاں بھی پک گئیں اور میرے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ تو صحابیات کی بھی عادت تھی، نیک بیویوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ کھانے کا وقت فقط ہاتھ نہیں چلاتی بلکہ زبان اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ کی یاد بھی کرتی ہیں۔ اس سے کھانے کے اندر نور آ جاتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ بچوں کو آپ باوضو کھانا کھلائیں اور ذکر کے ساتھ کھانا کھلائیں، آپ کے بچوں میں فرما برداری کا جذبہ بڑھ جائے گا۔ خامند کو آپ ذکر کے ساتھ باوضو اچھا کھانا کھلائیں تو خامند کے دل میں آپ کی محبت میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا۔ کھانے کا بہت اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر، اس لیے میں نے ایک دفعہ یہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے امریکہ کے ایک مدرسے میں ایک بچہ 2 سال کے اندر فقط آخری پارا پڑھ سکا، چلتا ہی نہیں تھا آگے۔ ہم بڑے عاجز آ گئے، تنگ آ گئے کہ اتنا وقت لگ رہا ہے، حالانکہ وہ بچہ اسکول میں فرسٹ آتا تھا، پریزیڈینشل ایوارڈ کے لیے اس کا نام آگے بھیج دیا گیا تھا۔ تو دل میں ایک دن بات آئی کہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے اس کو کہ قرآن مجید کے فیض سے محروم ہے۔ ہم نے اس بچے کو بلایا اور پوچھا کہ بچہ بتاؤ تم کیا کھاتے ہو؟ اس بچے نے 8-10 امریکن ریسٹورانٹس کے نام لے دیے۔ میکڈونلڈ سے یہ کھاتا ہوں، اور تھینکس گاڈ اٹس فرائیڈے وہاں سے یہ کھاتا ہوں، اور پیزا ہٹ سے یہ کھاتا ہوں، فلاں سے یہ کھاتا ہوں۔ ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ یہ باہر کی حرام چیزیں کھانے کا اثر ہے، اللہ نے قرآن پاک سے محروم کر رکھا ہے۔ وہ بچہ بیچارہ آگے پڑھتا پیچھے بھول جاتا، آگے پڑھتا پیچھے بھول جاتا۔ استاد بھی تنگ آ گئے۔ ہم نے اس کے والدین کو بلا کے کہا کہ اگر تو اس کو باہر کے کھانے کھلانے ہیں تو اپنے ساتھ لے جائیے، پڑھائیے بھی خود، ہمارے پاس پڑھانا ہے تو وعدہ کیجئے کہ اس کو باہر کا کھانا نہیں۔ اس کی والدہ مسلمان ہے، نیک ہے، والد کی حلال روزی ہے، اس کو گھر کا کھانا کھلائیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ آپ حیران ہوں گی کہ اگلے 1 سال میں اس بچے نے پورے قرآن مجید کو ناظرہ مکمل کر لیا۔ تو کھانے کے انسان کے اوپر اتنے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 2 چیزیں بنیاد ہیں تصوف کی، رزق حلال اور صدق مقال۔ رزق حلال اور صدق مقال، کھائے تو حلال رزق کھائے اور اگر بولے تو سچ بولے۔ جس بندے میں 2 باتیں آ گئیں، یہ 2 پر ہیں، ان 2 پروں کے ذریعے
وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل کو آسانی سے حاصل کر لے گا۔ تو اس لیے بچوں کو جو کھانا کھلائیں وہ ایسا نہ ہو کہ آپ برتنوں کے دھونے دھلوانے میں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں، سستی کرتی ہیں، کئی مرتبہ کھانا بناتی ہیں تو ساتھ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے بنا رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سن رہی ہوتی ہیں۔ تو اب سوچئے کہ پھر اس کھانے میں برکت کی بجائے ظلمت آئے گی تو پھر اس کا اثر خود آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ میاں بے دین بنا تو مصیبت آپ کی، اولاد بے دین بنی تو مصیبت آپ کی۔ تو جب دونوں طرف سے مصیبت آپ ہی کے سر آنی ہے تو کیوں نہ آپ ان کو کھانا ہی وہ کھلائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں نیکی کا شوق آ جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کھانا بنانے لگیں تو کھانے میں مہمان کی بھی نیت ضرور کر لیا کریں کہ میں گھر والوں کا بھی کھانا بنا رہی ہوں اور میں ایک آدھ مہمان کے لیے یا دو مہمانوں کے لیے نیت کر رہی ہوں کہ اگر آ گیا تو میرا کھانا اتنا ہے کہ میں مہمان کو بھی پیش کر سکتی ہوں، بھلے کوئی مہمان نہ آئے۔ روزانہ کھانے میں مہمان کی نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنے مہمانوں کو کھانا کھلانے کا اجر آپ کے نام اعمال میں لکھوا دیں گے۔ دوسری اہم بات کہ ہر کام کو اپنے وقت پہ سمیٹنے کی عادت ڈال لیجئے۔ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیے کہ یہ بھی کل کر لوں گی، یہ بھی کل کر لوں گی۔ وہ کل اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، اپنا کام خود سمیٹتی تھیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر گٹے پڑ گئے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کا کام خود کرتی تھیں، سیدہ اسماء بنت ابی بکر اپنے گھر کے کام خود کرتی تھیں۔ جس طرح مرد مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو اجر مل رہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو اجر اس وقت ملتا ہے جب آپ کے گھر کے کام کاج کو سمیٹ رہی ہوتی ہیں۔ باعزید مستعمل رحمۃ اللہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، ہر وقت نیکی نوافل اس میں مسجد میں مصروف رہتا۔ انہوں نے پوچھا تیرا کیا حال؟ کہنے لگا کہ میرا بڑا بھائی ہے، اس نے کام کاروبار کو سنبھال لیا اور میری روزی کا ذمہ لے لیا اور مجھے عبادت کے لیے فارغ کر لیا۔ باعزید مستعمل رحمۃ اللہ فرمان لگے تیرا بھائی بڑا عقل مند ہے کہ تیری ساری عبادت کا اجر تیرے بھائی کو بھی ملے گا اور تیرا بھائی تجھ سے افضل کام میں لگا ہوا ہے۔ تو مصلی پہ ہی فقط عبادت نہیں ہوتی، عورت گھر کے کام کاج جو کر رہی ہوتی ہے سب کچھ اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ آج مصیبت یہ کہ گھر کے کام کو عورتیں عبادت سمجھ کے نہیں کرتی، مصیبت سمجھ کے کرتی ہیں۔ چنانچہ ان کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کام کرنے والی مل جائے اور میں صرف بتاؤں اور وہ آگے کام کر دے۔ اب بتا کے کام کروا لیا تو جو جسم نے کام کرنے کی مشقت اٹھانی تھی اور اس پر آپ کے نام اعمال میں اجر لکھا جانا تھا تو وہ تو اجر نہیں لکھا جائے گا، تو آپ کے درجے پھر کیسے اللہ کے ہاں بڑھیں گے؟ تو اس لیے گھر کے کام میں پسینہ بہانا، مشقت اٹھانا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کی عبادت کا اجر پانا ہوتا ہے۔ تو عورت گھر کے کاموں کو خوشی سے قبول کرے اور اپنا دل میں یہ سوچے کہ ان کاموں کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ نیک عورت وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو اور اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو۔ تو جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کو گھر کے کام کاج خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے دو فائدے، ایک تو کام بھی سمٹیں گے، اجر بھی ملے گا، اور دوسری بات کہ اپنی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ چنانچہ آج گھر کے کام کاج کرنے کی عادت نہیں، اس لیے لڑکپن کی عمر ہوتی ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، ذرا سا بس کچھ بات سوچتی ہوں سر میں درد ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتی ہیں کہ میرے جو ہے لو بیک پین شروع ہو گئی ہے، کسی کو آنکھوں میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں ہاتھ سے کام نہ کرنے کی وجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک چکی تھی اور وہ چکی کے اوپر گندم خود پیستی تھیں جس سے کہ روٹی بنائی جاتی تھی۔ اب اگر ام المومنین اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھیں تو پھر آج کی عورت اپنے گھر کا کام کیوں نہیں کرتی؟ جب گھر کا کام نہیں کرے گی تو پھر کہیں گی جی اب ہمیں سلمنگ کلب میں جانے کی ضرورت ہے کہ چربی چڑھ رہی ہے۔
پھر آپ جی ہمیں ٹریڈ مل لا کے دیں تاکہ ہم اس پر چلا کریں. کیا ضرورت ہے ان کی؟ گھر کے کام کاج میں ایک تو اجر ملے گا، خاوند کا دل جیت لوگی، اور پھر تیسرا یہ کہ جسم کی جو ضرورت ہے کام کا کرنا، آٹومیٹک شوگر برن ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو بھی ٹھیک رکھیں گے. تو گھر کے کام کاج کو اپنی عزت سمجھیں، اپنا فرض منصبی سمجھیں، اور اس کو سمجھیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے جو میں عبادت کروں گی اس سے زیادہ گھر کے کام کاج کرنے سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. تیسری چیز، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے. کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ طبیعت میں سستی، ہر وقت پھیلاؤ ڈال دیتی ہیں. گھر کے اندر پھیلاؤ کا ہونا، چیزوں کا بے ترتیب پڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تو جب نبی علیہ السلام نے گواہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کی بکھری پڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی. لہذا اس نیت سے عورت اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے کہ میرے گھر کی چیزیں ترتیب سے پڑی ہوں گی، صاف ستھرا گھر ہوگا، میرے مالک کو یہ اچھا لگے گا، میری محنت قبول ہو جائے گی. یوں سمجھیے کہ جب آپ گھر میں ویکیوم کلینر چلا رہی ہوں گی تو گھر ہی صاف نہیں ہو رہا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے گھر کو بھی صاف فرما رہے ہوں گے. تو گھر کا جھاڑو دینا یوں سمجھیے کہ میں بیٹھی اپنے دل کے ظلمت پہ جھاڑو دے رہی ہوں. تو گھر کو صاف ستھرا رکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. اس لیے ہر چیز کا صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ ہونا اور گھر کی ہر چیز کا سیٹ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت جب گھر میں پڑی ہوئی کسی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اب دیکھیے ہر عورت گھر میں برتن درست کرتی ہے تو کتنی نیکیاں مل گئیں، کتنے گناہ معاف ہوئے. کپڑے سمیٹتی ہے، چیزوں کو سمیٹتی ہے، بچے ادھم مچا دیتے ہیں. تو جو عورت گھر میں روزانہ اپنے گھر کی چیزوں کو سیٹ کر دیتی ہے، جتنی جتنی چیزوں کو اس نے اپنی اپنی جگہ پر رکھا، ہر چیز کو رکھنے کے بدلے ایک گناہ معاف ہوا اور اللہ نے ایک نیکی عطا فرما دی. تو اس طرح دیکھیے ایک عورت اپنے گھر میں کام کاج کے دوران کتنی عبادت حاصل کر سکتی ہے اگر اس نیت سے گھر کو صاف رکھیں گی کہ لوگ آئیں گے تعریف کریں گے تو یہ آپ کی ساری محنت صفر ہو گئی. اس لیے کہ مخلوق نے کہہ بھی دیا بڑا اچھا گھر ہے تو آپ کو کیا لطف مل گیا. اگر اتنی محنت کر کے پسینہ بہا کے فقط لوگوں کی زبان سے ہی آپ نے سننا ہے جی بڑا اچھا گھر ہے، تو اللہ فرمائیں گے فقط قیل، یہ کہا جا چکا. تو یہ مت نیت کریں، نیت یہ کریں کہ میں گھر کو سیٹ کروں گی، میں گھر والی ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت بھی ہیں، خوبصورت چیز کو پسند بھی فرماتے ہیں. میں اپنے گھر کو سیٹ کروں گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. میں قرآن مجید کا حافظ بن گیا. تو دیکھو بچوں کو کس طرح وہ یہ احساس دل میں ڈالتے تھے اور پھر بچے بچپن کے اندر سے نیکی کرنے والے بن جاتے تھے. ہمارے مشائخ سلوک کے ذریعے یہی چیز سکھاتے ہیں. چنانچہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق ہیں تو وہ اللہ اللہ کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں، اور جو 16واں سبق ہے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تو خانقاہوں میں مشائخ کی خدمت میں وقت گزارنے کا مقصد یہی کہ بچپن میں ایمان نہ سیکھ سکے تو چلو اس عمر میں آ کے ایمان سیکھ لیں. یہی مقصود ہے اس بیت کا اور ان معمولات کا. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا جی حضرت آپ فلاں سے تو بہت پیار کرتے ہیں، باقیوں سے اتنا پیار نہیں. تو انہوں نے ایک دن کچھ مرغیاں ذبح کروانی تھی مہمانوں کے لیے، وہ اعتراض کرنے والوں کو بھی دیں، چھری پکڑائی، اور اس نوجوان کو بھی دی اور چھری پکڑائی، اور کہا کہ یہ مرغی ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. لو دوسرے لوگ گئے، کسی نے دیوار کی اوٹ میں، کسی نے درخت کی اوٹ میں وہ مرغی ذبح کی اور لے کے آ گئے. اور وہ نوجوان جس پر ان کی محبت کی خاص نظر تھی وہ تھوڑی دیر بعد آیا
وہ رو رہا تھا، حضرت آپ نے حکم دیا اور میں حکم کو پورا نہیں کر سکا۔ بھئی کیوں نہیں کیا؟ حضرت میں جہاں بھی گیا ہر جگہ اللہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو دیکھو مقصود یہ ہے کہ یہ استحضار دائمی نصیب ہو جائے۔ اب یہ کیفیت ماں نے، باپ نے اپنے بچے کے دل میں پیدا کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ جب اپنی ہی بیٹری ڈسچارج ہے، اپنے ہی دل میں غفلت ہے، تو بچوں کے دل میں یہ چیز کیسے پیدا کریں؟ اس لیے بچے کی ایمانی تربیت ایک مشکل کام ہے۔ خوش نصیب مائیں ہیں جن کے اپنے دل میں بھی اللہ کا ایسا خوف ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے بچوں کے دل میں بھی وہی خوف پیدا کر دیتی ہیں، تو بچے بچپن سے ہی گناہوں سے نفرت کرتے ہیں اور نیکی کی کوشش کرتے ہیں۔ قریب کے زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ رات بھی سنایا تھا کہ ماں ان کا یقین بنانے کے لیے روٹی چھپا دیتی تھی، ان کو کہتی تھی اللہ سے مانگو تاکہ دل میں یقین پکا ہو جائے کہ اللہ مجھے رزق دیتے ہیں۔ ایک دن ماں نہ رکھ سکی تو بچے نے خود نفل پڑھے، دعا مانگی اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو روٹی عطا کر دی۔ دیکھیں کہ ماں بچے کا یقین بناتی ہے اور اللہ اس ماں کی یوں مدد فرماتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی ماں دل میں یہ عہد کرے کہ میں خود بھی نیک بنوں گی، ایسا ایمان کامل خود بھی حاصل کروں گی اور اپنے بچوں کے دل میں بھی یہ نعمت بھرنے کی کوشش کروں گی، تو آپ دیکھنا اللہ کی کھلی مدد آپ کو نظر آئے گی۔ تو ایمانی تربیت میں سب سے پہلے بچے کے دل میں اللہ کا تعارف کروانا اور یہ خیال بھرنا کہ ہر نعمت ہمیں وہی پروردگار دیتا ہے، اگر وہ روٹھ گیا تو زندگی ہماری برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں نیکی کرنی ہے اور برائی سے بچنا ہے۔ گویا بچے کے دل میں حلال اور حرام کا واضح تصور پیدا کر دینا۔ بچہ گناہ سے ایسے ڈرے جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے۔ دیکھیں نا، بچے کو آپ بجلی کی تار سے بچاتی ہیں نا، اور پھر بچہ بچتا ہے۔ کسی بچے نے ہاتھ لگایا؟ کوئی نہیں لگاتا۔ اسی طرح ان کو گناہ سے بھی بچائیں کہ بیٹا گناہ کرنے سے عذاب کا جھٹکا پڑے گا، تمہاری روحانی موت آ جائے گی۔ تو بچے گناہ نہیں کریں گے۔ آج ہم کہتے ہیں بچے بگڑ گئے، سوچیں ہم نے بنانے کی کوشش کب کی؟ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ جب ہم نے بچوں کو یہ ایمان سکھانے کی کوشش ہی نہیں کی تو بچے تو پھر بڑے ہو کے وہی کریں گے نا جو ان کا نفس کہے گا۔ اس لیے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کی کوشش آج سے کریں، جو بڑے ہیں ان کو پھر مشائخ کے پاس بھیجیں تاکہ ان کے دل میں یہ کیفیت آ جائے۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ چنانچہ ایمانی تربیت کا پہلا نقطہ کہ بچے کے دل میں اللہ رب العزت کے بارے میں ایمان کو مضبوط پیدا کر دینا۔ دوسرا نقطہ کہ بچے کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بھر دینا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اتنے اچھے طریقے سے کریں، اتنی محبت کے ساتھ کریں کہ بچے کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت بھر جائے۔ ہم نے عورتوں کو دیکھا کہ بچوں کو اپنے میکے کا تعارف کرواتی ہیں نا، تو اپنے بھائی کو چاند بنا کے پیش کرتی ہیں، چندہ ماموں۔ اب اگر اپنے بھائی کی محبت بچے کے دل میں ایسے پیدا کر رہی ہو تو اللہ کی بندی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ان کی محبت کیسے پیدا کرنی چاہیے؟ چنانچہ طریقہ یہ کہ حدیث کے واقعات سنائے اور باتیں بتائیں اور بچے کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام جس طرح سے کیا ہمیں وہ کام اسی طرح سے کرنا ہے، اس میں ہماری نجات ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنی اولاد کو 3 ان کے اندر صفتیں پیدا کرو۔ ایک اپنے نبی علیہ السلام کی محبت، دوسرا ان کے اہل بیت کی محبت، اور تیسرا قرآن مجید کی محبت۔ چنانچہ جتنے صحابہ تھے سب نبی علیہ السلام کے عاشق تھے، کیا بڑے اور کیا بچے۔ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا؟ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھا نوجوان کیا جواب دیتا ہے،
کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے. یہی محبت تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے نبی علیہ السلام کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار تھے. بدر کے میدان میں معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا. کیوں؟ کہ یہ بدبخت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت تھی. تو پہلی بات، بچے کے دل میں اللہ کا دھیان پیدا کر دینا. دوسری بات، اس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت پیدا کر دینا. تیسری چیز، بچے کے دل میں قرآن مجید کے ساتھ عشق پیدا کر دینا. قرآن مجید کا ادب ہو، اس کو سیکھنے کا شوق، اس کو پڑھنے کا شوق، یہ بچے کو حاصل ہو جائے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر بندہ اللہ کے احکام کو پڑھے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا اور اسے یقین ہوگا. صحابہ کا قرآن مجید کے اوپر کیسا یقین تھا؟ ایک واقعہ صرف سن لیجئے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے تو پوچھا کہ ابن مسعود کیا بیماری ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے گناہوں کی بیماری ہے. اب ذرا گفتگو سنیں عارفین کی کہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں جی کیا بیماری ہے؟ تو جواب دیا گناہوں کی بیماری ہے. انہوں نے پوچھا کہ کوئی خواہش دل میں ہے؟ جواب دیا اللہ کی رحمت کی خواہش ہے دل میں. انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کسی طبیب کو بلاؤں؟ جواب دیا جی طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے. ان کا اچھا پھر میں کچھ ہدیہ دیتا ہوں آپ لے لو. کہنے لگے ہدیے کی زندوں کی ضرورت ہے، میں تو مرنے والا ہوں، مجھے کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو یہ ہدیہ بیٹیوں کے کام آئے گا. ابن مسعود اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میری بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں، میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور وہ ہر دن سورہ واقعہ پڑھتی ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو ہر روز سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی بھی فاقے کا عذاب نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، کیا یقین تھا دل کے اندر. آج قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ کی محبت کو دل میں بھرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں بھرنا، اور تیسری بات قرآن مجید کی محبت کو دل میں بھرنا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے 30 آیات کی، یعنی سورہ ملک. میرا دل چاہتا ہے کہ وہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو. ہم میں سے ہر عورت کو یا ہر مرد کو یاد ہے؟ نہیں. غفلت کی انتہا دیکھیے. تو قرآن مجید کی محبت کو دل میں بٹھانا، پھر قرآن مجید کی آیتیں انسان پڑھے گا، اس پر اثر ہوگا. نوجوان صحابہ کا یہ حال تھا. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جیسے ہی یہ آیت نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی، ایک نوجوان صحابی کانپا اور نیچے گر گیا. نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ یہ تو آخری لمحے میں ہے، تو فرمایا کہ بھئی کلمہ پڑھو. اس نے کلمہ پڑھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جنت کی بشارت ہو. تو دیکھنے والوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اسی کے لیے؟ فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرے وعدے سے ڈرے گا اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، یہ جنت کی نعمت اس کو عطا کی جائے. تو دیکھیے قرآن کی آیت سن کر دل پر کیا کیفیت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تمنا بنا کے مانگنا چاہیے، پھر انسان نیک اور دیندار بنتا ہے. چنانچہ قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے. ان کا واقعہ ہے کہ بچے تھے، قرآن مجید کے حافظ بنے تو یہ باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھتے تھے، نابالغ تھے ابھی، اور بیٹھ کے خالی وقت میں قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک دن ایک گاہک آیا، اس نے قرآن پڑھتے دیکھا. اس نے کہا بچے دکان پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. پوچھا کیوں؟ اس نے کہا ایک تو تم جو پڑھو گے تو ہر بندہ سنے گا نہیں، گناہ کا مرتکب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ بندہ تمہیں نیک سمجھ کے تمہاری چیز خریدنے کی کوشش کرے گا، تو یہ تو مارکیٹنگ کر رہے ہو تم. بس یہ بات سن کے یہ وہاں سے اٹھے اور ابو سے کہا کہ ابو مجھے دین سیکھنا ہے. تو سید تنوخی سعید حموی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بزرگ تھے، یہ ان کی خدمت میں پہنچے اور اتنا علم پڑھا
کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ بن گئے۔ قرآن مجید کی ایسی محبت ہوتی تھی بچوں کے دل میں۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک بچہ لایا گیا جس کی عمر 4 سال تھی اور وہ قرآن کا حافظ تھا۔ اس کو بھوک لگی، وہ رونے لگ گیا۔ باپ نے کہا بیٹا رو نہیں، تجھے میں گڑ کی ڈلی لے کے دوں گا۔ ہارون رشید نے اس سے 5 دفعہ سے قرآن مجید سنا اور اس نے ہر جگہ سے صحیح سنا دیا۔ تو بچوں کے دل میں بچپن سے ہی قرآن مجید کی محبت کو پیدا کر دینا۔ تو 3 باتیں ابھی تک بتائیں۔ اللہ کا دھیان بچوں کے دل میں بنا دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کر دینا تاکہ بچہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے والا بن جائے، اور تیسرا قرآن مجید کی محبت کا پیدا کر دینا تاکہ بچہ اس کو پڑھے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ چوتھی چیز ہے بچے کو نماز سکھانا۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کرے تو اب اس کو سزا بھی دو۔ لیکن بچے تو اس سے بہت پہلے سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچے کو دائیں اور بائیں ہاتھ کا فرق پتہ چل جائے، اتنا وہ میچور ہو جائے کہ اس کو پتہ چلے کہ میرا دایاں ہاتھ کون ہے اور بایاں ہاتھ، لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ، تو فرمایا کہ اس عمر سے بچے کو اپنے ساتھ نماز پڑھانے کی عادت ڈالو۔ اس کا مطلب یہ کہ ماں جب خود نماز پڑھے تو گھر کے چھوٹے بچے چاہے وہ 3-4 سال کے ہوں ان کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کرے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایون 2 سال کے بچے ماں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی مصلی پہ آ کے سجدہ کرتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں مشرق کی طرف کر رہا ہوں یا مغرب کی طرف کر رہا ہوں۔ اور ان کی نماز بھی ایسی ہوتی ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ سجدے میں، رکوع تو ہوتا ہی نہیں بیچاروں کا۔ اور کئی بچوں کو دیکھا کہ ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا حنانہ کو کہ وہ آتی ہے ماں کے ساتھ کھڑی ہو کے اور پھر بالکل سیدھا چت یعنی پیٹ کے بل زمین کے اوپر لیٹ جاتی ہے، یہ اس کی نماز ہے۔ تو اس عمر سے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو جاتے ہیں، تو ماں ان کو پھر نماز سکھائے، یاد کروائے، معانی سکھائے، اور پھر ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھائے۔ یہ ماں کا کام ہوتا ہے۔ اب ماں خود نمازی ہوگی تو بچوں کو بھی نماز سکھائے گی، خود ہی نماز کی پابندی نہیں کرتی تو بچے کہاں سے پابند بنیں گے؟ پہلے وقتوں کی مائیں بچوں کی نماز کو اتنا بہترین بنا دیتی تھیں کہ بچوں کو ولایت کا نور مل جاتا تھا۔ بات عجیب سی ہے لیکن موقع کے مناسب ہے تو اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ 2 بھائی تھے، بڑے کا نام تھا احمد غزالی اور ان کا نام تھا محمد غزالی۔ یہ خطیب شہر تھے، فقیہ شہر تھے، جامع مسجد کے امام تھے، لیکن ان کے بڑے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ بڑے بھائی بڑے ذاکر شاغل تھے، صاحب کشف تھے، لیکن نماز الگ پڑھتے تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو لوگ اعتراض بھی کرتے کہ امام صاحب آپ کے تو اپنے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو انہیں بڑا برا محسوس ہوتا۔ ایک دن ماں کے پاس آئے، امی بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ماں نے بڑے بیٹے کو بلایا، احمد تم محمد کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ ٹھیک ہے امی پڑھوں گا۔ اب اگلی نماز میں امام غزالی مصلی پہ چڑھے، احمد غزالی پیچھے کھڑے ہیں، نماز کی نیت مان لی، پہلی رکعت ہو گئی۔ جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو احمد غزالی نے نماز کی نیت توڑی اور صف میں سے نکل کے چلے گئے گھر، وہاں جا کے نماز پڑھ لی۔ لو اب تو شور مچا، لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بہت ہی زیادہ سبکی محسوس ہوئی، شرم محسوس ہوئی۔ یہ بڑے ڈپریشن کی حالت میں گھر آئے، امی میرے بھائی نے تو مجھے رسوا کیا، ذلیل کیا، لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا۔ ماں نے بڑے کو بلایا، بیٹے تمہیں کہا تھا بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ اس نے جواب دیا، اماں آپ نے کہا تھا اس کے پیچھے نماز پڑھنا، جب تک یہ نماز کی حالت میں تھا میں اس کے پیچھے تھا، جب یہ نماز میں ہی نہیں تھا تو مجھے اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا اسی سے پوچھو۔ اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ ماں نے پوچھا کیا حال تھا بیٹا؟ امی میں نے درس دینا تھا اور نماز سے پہلے میں عورتوں کے کچھ مسائل پڑھ رہا تھا، حیض و نفاس، غسل کے بارے میں۔ نماز کا وقت ہو گیا،
میں نے جب نماز شروع کی تو پہلی رکعت میں تو میری توجہ اللہ کی طرف رہی، جب دوسری رکعت ہوئی تو مجھے ایک مسئلہ یاد آیا اور میں نے اس مسئلے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ تو بڑے نے کہا کہ دیکھو یہ نماز میں کھڑا عورتوں کے مسئلے سوچ رہا ہے تو میں اس کے پیچھے کیوں کھڑا ہوں؟ ماں نے یہ بات سنی تو ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی افسوس، میرے 2 بیٹے تھے اور دونوں میں سے میرا کوئی نہ بنا، میرے 2 بیٹے تھے اور دونوں میں سے میرا کوئی نہ بنا۔ تو انہوں نے پوچھا امی کیوں آپ کے نہ بنے؟ کہنے لگی کہ ایک مصلی پہ کھڑا نماز میں عورتوں کی باتیں سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا اس کے دل کی طرف دیکھ رہا تھا، اللہ کی طرف دھیان تو کسی کا نہیں تھا۔ وہ مسئلے جو بڑے بڑے مشائخ سکھایا کرتے تھے، اس وقت کی مائیں اپنے بچوں کو وہ مسائل سکھا دیا کرتے، اس لیے کہ ان ماؤں نے خود دین سیکھا ہوتا تھا، کسی نہ کسی اللہ والے سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ یہ قریب کے زمانے میں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، ان سے بیعت ایک خاتون تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، محمد علی اور ان کے دوسرے بھائی۔ تو جب آزادی کا مسئلہ شروع ہوا تو ماں نے اپنے بچے کو بلا کر خود کہا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ دیکھا یہ ماں ہوتی ہے۔ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو بلاتی ہیں، بیٹا تم بڑے ہونا، اللہ کے راستے میں تم جہاد کرنا اور میں تمہاری لاشوں کو دیکھوں گی کہ تمہیں زخم سینے پہ لگے یا پیٹھ پہ لگے، سینے پہ لگے تب راضی ہوں گی۔ اماں کیوں ایسے کہتی ہیں؟ بیٹا قیامت کے دن مجھے پکارا جائے گا، شہیدوں کی ماں کہاں ہے، میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایمانی تربیت مقصود زندگی ہے اور یہ کرنی بڑی مشکل ہے۔ تو پہلی بات، بچے کے دل میں اللہ رب العزت کا دھیان بھر دینا، محبت اور خوف دونوں بھر دینا، تاکہ محبت میں انسان نیکی کرے اور خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچے، اور یہ احساس ہو کہ میں ہر وقت اللہ کے سامنے ہوں، وہ مجھے دیکھتے ہیں۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام کی محبت کو بھرنا تاکہ بچہ سنت پر عمل کرے۔ تیسری بات، قرآن مجید کی محبت کو بھر دینا تاکہ بچہ اس کی تلاوت کرے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارے۔ چوتھی چیز، بچوں کو نماز سکھانا۔ والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو جب ذرا بڑا ہو تو نماز کے لیے انگلی پکڑ کے ساتھ لے جائے، مسجد کے آداب بچے کو بتائے، پہلے جمعہ کی نماز میں لے جائے، عید کی نماز میں لے جائے، جب ذرا اور بڑا ہو تو پھر 5 وقت کی نماز میں لے جائے، اور بڑا ہو تو بچے کو استخارہ کرنا، تہجد پڑھنا، باقی نوافل پڑھنا، ان کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خود وضو کرنا سکھایا، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اسلاف اس لیے مسجد کے قریب اپنے گھر بناتے تھے تاکہ بچوں کے لیے مسجد میں جانا آسان ہو۔ بچے ماں باپ کو جو کرتا دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ گھر کے چند بچے تھے، اب وہ آپس میں کھیل رہے تھے تو کہنے لگے آؤ مراقبہ کریں، تو وہ آپس میں بیٹھ کے بچے بچیاں سر جھکا کے بیٹھ گئے، جی مراقبہ ہو رہا ہے۔ اور پھر جب مراقبہ ختم ہوا تو ایک بچی کہنے لگی میری بڑی کیفیت بن رہی ہے، جو بڑوں کو کرتا دیکھا چھوٹے بچوں نے وہی کیا۔ نماز سکھانے کے ساتھ بچے کو روزے کی عادت ڈالنا۔ چنانچہ جب مناسب عمر ہو جائے کہ بچہ روزہ رکھ سکے تو اس وقت بچے کو ابتدا میں رمضان کے چند روزے رکھوانے چاہیے، جب محسوس ہو کہ ہاں رکھ سکتا ہے تو پھر رمضان کے روزے ڈالنے کی عادت ڈال دینی چاہیے بلوغت سے بہت پہلے۔ اور الحمدللہ کتنے بچے ایسے ہیں نابالغ ہیں، سمجھدار ہیں، مگر روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو تو ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور اگر بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے تو ہم ان کو کھیلنے کے لیے کھلونے دے دیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر تو تھی نا ان بچوں کی کہ ان کو وقت گزاری کے لیے کھلونے دیتے تھے۔ تو اسی طرح گھروں میں بچوں کو روزہ ڈالنے کی عادت، روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، اس عمر میں جب کالج میں انسان ہوتا ہے 17-18 سال کی عمر، اس کا وزن 100 کلو سے بھی زیادہ تھا، اتنا موٹا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم روزے کیوں نہیں رکھتے؟
کہتا ہے امی کہتی ہے تم کمزور ہو جاؤ گے. سبحان اللہ کہ 18 سال کی عمر میں بچے کا وزن 100 کلو اور ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں روزہ رکھنے سے تم کمزور ہو جاؤ گے. اس لیے کہ ماں کے دل میں خود احساس نہیں نا روزے کا. روزہ رکھنے کے بعد پھر بچے کو اگر اللہ موقع دے تو حج بھی سکھانی چاہیے، کروانی چاہیے. ابن عباس لانوں نے لڑکپن میں حج کی، ابو الفضل لانوں نے لڑکپن میں حج کی، اسامہ لانوں نے لڑکپن میں حج کی. حجت الوداع میں یہ سب شریک تھے. صائب بن یزید فرماتے ہیں میں نے 7 سال کی عمر میں حج کی. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو بھی حج عمرے پہ ساتھ لے کے جاتے تھے. تو جن کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے وہ حج اور عمرہ بھی اپنے بچوں کو کروائیں. 7ویں چیز ہے زکوٰۃ. چنانچہ بچوں کو جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں تو زکوٰۃ دینے کی ان کو ٹریننگ دینی چاہیے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے بچی اٹھائی ہوئی تھی اور بچی نے